وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العلی العظیم. بس ساؤنڈ کافی ہے، باہر آ جاؤ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ دنیا کا جو نظام اور سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا نظام اور سارا کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے. اسی کے حکم سے یہ زمین کام کرتی ہے، اسی کے حکم سے آسمان کام کرتے ہیں، اسی کے حکم سے یہ سورج کی روشنی ہے، اسی کے حکم سے یہ چاند کی چمک ہے، اسی کے حکم سے یہ ستاروں کی چمک ہے، اسی کے حکم سے یہ پھولوں میں خوشبو ہے، اسی کے حکم سے یہ سبزیوں میں طاقت ہے، اسی کے حکم سے یہ آسمان سے بارش برستی ہے، اسی کے حکم سے یہ سارے دنیا کا، سارے کائنات کا نظام چلتا ہے. اسی کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی کے حکم سے انسان کی موت ہوتی ہے، اسی کے حکم سے اس دنیا میں زلزلے بھی پیدا ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ترکی میں اور بھی کئی علاقوں میں زلزلہ آیا، کئی لوگوں کی جان نکل گئی، کئی لوگ موت کے شکار ہوئے. یہ اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا. یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان نافرمانی تو کرتا ہے. اس کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، انسان کوتاہی کر سکتا ہے، نماز انسان نہیں پڑھتا. اس کے حکم کی نافرمانی انسان کر سکتا ہے، اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے. انسان کو حکم ہے کہ اذان کے فوراً دکان بند کر دی جائے، پھر بھی انسان دکان چلاتا ہے. میرا کاروبار نماز سے بڑا ہے، اس کے عمل سے ثابت کرتا ہے. انسان کو حکم ہے کہ اذان کے وقت باتیں نہ کرے، تجارت نہ کرے، پھر بھی ہمارے مسلمان اذان کے وقت میں بھی ٹی وی چالو رکھتے ہیں، موبائل چالو رکھتے ہیں، گانا چالو رکھتے ہیں، یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھنے میں بس اذان ہو رہی، کوئی قدر قیمت، اذان کی کوئی قدر نہیں ہے، بس چالو رکھتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا موبائل بڑا، ہمارا فون بڑا، ہمارا گیم بڑا، ہماری تجارت بڑی. اللہ کے نافرمانی انسان کرتا ہے، مگر یہ زمین اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. جب اللہ کا آرڈر ہوا تو زمین بس اللہ کے حکم پہ کام کرتی ہے.
آرڈر ہوا آسمان سے بارش برستی ہے، آرڈر ہوا رک جاؤ، آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ جب اللہ کا آرڈر ہوا تو ستارے کام کرتے ہیں، سورج کام کرتی ہے۔ وگرنہ زلزلہ تو بہت سارے جگہوں پہ زلزلہ دنیا میں آیا، کئی لوگ موت کے شکار ہوئے، بڑے بڑے بنگلے گر گئے، بلڈنگز گر گئے، بڑے بڑے فیکٹریاں گر گئے، بڑے بڑے کمپنیز گر گئے۔ اگر آپ لوگ ایسا بھی دیکھے ہوں گے، دنیا میں زلزلہ آ رہا ہے، اطراف کے پورے جتنے کچھ ہے وہ سب گر رہے ہیں، بنگلے گر رہے ہیں، بلڈنگز گر رہے ہیں، کار، انسان سب زمین میں دفن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں زمین کے نیچے چلے جا رہے ہیں، مگر اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کی جگہ پہ جو مسجد ہے وہیں پہ کھڑی ہے، مسجد کے اطراف کے پورے گھر تباہ برباد ہو گئے۔ انسانوں نے وہ نظارہ بھی دیکھا، انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہے، نشانیاں ہیں اللہ کی۔ کئی گاؤں میں ایسا بھی ہوا کہ سیلاب آیا پانی کا، اطراف کے جتنے مکانات اور جتنے گھر ہیں پورے کے پورے گر گئے، ختم ہو گئے، پانی میں مل گئے، سیلاب سے متاثر ہو گئے، سیلاب سے متاثر ہو کر گھر تباہ اور برباد ہو گئے۔ مگر اللہ کا ایک گھر ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، جو مسجد صحیح سلامت ہے، پورا گاؤں ڈوب گیا مگر مسجد صحیح سلامت ہے۔ ایسا بھی نظارہ انسانوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، دنیا میں ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں۔ اسے کیا پتا چلتا کہ یہ زلزلہ بھی اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے، زمین اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے، یہ آسمان اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے، یہ جو پانی دریا ہے یہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زلزلہ دنیا میں جہاں جہاں پہ آتا ہے، کسی بھی جگہ پہ، ابھی ترکستان میں قریب 8,000 کے آس پاس لوگ انتقال ہو گئے، چائنا میں بہت سال پہلے زلزلہ آیا تھا، 100 کے سال پہلے 8 لاکھ کے آس پاس لوگ وہاں مر گئے تھے۔ اللہ کا حکم بس ختم، 1 منٹ میں مٹھے میں مل گئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں، کوئی گھر بنا دیے، کوئی بنگلہ بنا دیے، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری یا کوئی چیز بنا دیے، یا کوئی کپڑا خرید لے، جب تک ہمیں پسند آ گیا یوز کر لے، پسند نہیں آیا بس پھینک دیے، جلا دیے، ختم کر دیے، پانی میں بہا دیے۔ یہ کپڑا میرا ہے، میں کچھ جو چاہے میں کروں گا۔ انسان کو گاڑی پسند آ گئی، یوز کرتا رہا، استعمال کرتا رہا، ایک زمانہ آیا گاڑی پسند نہیں آئی، چاہے بیچ دیتا ہے، چاہے اس کو لوہے کے جہاں پہ پرانا لوہا بیچ دیا جاتا ہے وہاں ڈال دیتا ہے، کچھ پیسے 2,000-3,000 لا لیتا ہے، یا فری میں کسی کو دے دیتا ہے، یا کہیں پہ پٹک دیتا ہے۔ انسان، میری گاڑی میری مرضی، جو میرے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے، یہ جو میں ہوں، یہ میں اپنے حکم سے نہیں آیا، یہ میں جو ہوں وہ آسمان پہ جو میرا رب ہے، میرا خدا ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس کے حکم سے ہم دنیا میں آئے۔ ہمارا حکم ہمارے اوپر نہیں، بس اللہ کا حکم ہمارے اوپر چلنا چاہیے۔ جو چاہے جیسے چاہے انسان ایک چھوٹی سی فیکٹری بنایا، ایک گاڑی کا، کار کا ایک بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے، اور رولز اپنے حساب سے رکھتا ہے، اسٹیئرنگ جس طرف چاہے رکھتا ہے، اس کے ٹائر کے جو ماڈل ہے اپنے طور پر رکھتا ہے، فرنٹ جو ماڈل ہے، بیک جو ماڈل ہے، گاڑی کی جو شکل ہے اپنے طور پر رکھتا ہے۔ یہ میں بنایا ہوں، میرے رولز اس کے اوپر چلیں گے، میری خواہش اس کے اوپر چلے گی، میرا حکم اس کے اوپر چلے گا، میں جو رولز دوں گا اس رولز کے حساب سے تمہیں گاڑی چلانا ہوگا۔ رولز کے ساتھ کتاب بھی دیتا ہے۔ جب انسان کوئی گاڑی خریدتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے، کوئی بائک خریدتا ہے، کوئی بائک جتنے بھی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہیرو ہونڈا بائک لے لیجئے، پیچھے کے 4 گیئر ہوتے ہیں، اور کوئی بجاج کی گاڑی لے لیجئے، سامنے کے 4 یا 5 گیئر ہوتے ہیں، اور جو کتاب رولز کی وہ دیتا ہے گاڑی کے ساتھ میں، اس کو ہم فالو کریں گے تو گاڑی آگے جائے گی۔ ہیرو ہونڈا کی گاڑی اگر لیں گے ہم، فرنٹ کے اگر گیئر دبائیں گے، بجاج کی طرح گاڑی نہیں جائے گی، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ بجاج کی گاڑی لیں گے، ہیرو ہونڈا کی طرح چلائیں گے، نہیں چلے گی گاڑی،
کیونکہ وہ بنایا ہے، اس کے رولز کے حساب سے تمہیں گاڑی چلانا ہوگا، تمہارا حکم گاڑی کے اوپر نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنایا ہے، ہمارے اوپر اللہ کا حکم چلے گا، ہمارا حکم نہیں چلے گا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، جب چاہے وہ ختم کر سکتا ہے، جب چاہے بنا سکتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے اپنے پاس بلا سکتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے موت دے سکتا ہے۔ اللہ کے قبض و قدرت میں اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ زلزلہ کیا ہے؟ یہ زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے زلزلہ کے سامنے۔ اس زلزلے سے ہم کو فائدہ کیا؟ اس زلزلے سے ہم کو سبق کیا سیکھنی چاہیے؟ ایک مرتبہ سوچئے ترکستان میں جو زلزلہ آیا، آنکھ بند کر کے 2 منٹ سوچئے، جو ترکستان میں زلزلہ آیا، اتنے ہزاروں کے لوگ جو مر گئے، انتقال ہو گئے، موت کے شکار ہو گئے، کیا انہیں پہلے پتا تھا؟ 1 منٹ پہلے انہیں پتا تھا کہ یہاں زلزلہ آنے والا ہے اور ہماری موت آنے والی ہے؟ کیا انہیں پتا تھا؟ جتنے ہزاروں کے لوگ مر گئے، موت کے شکار ہو گئے، نہ بچوں کو پتا، نہ بوڑھوں کو پتا، نہ بڑوں کو پتا، نہ عورتوں کو، نہ کسی کو نہیں پتا، بس اللہ کا حکم ہوا، زلزلہ آیا، موت کے شکار ہو گئے، بس اللہ کے سامنے چلے گئے۔ کیا وہ زلزلہ ہمارے انڈیا میں نہیں آ سکتا؟ کیا وہ زلزلہ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتا؟ کیا وہی زلزلہ ہمارے اس نلور شہر میں نہیں آ سکتا؟ سوچ لیجئے، ہم بیٹھے ہیں، ابھی اگر زلزلہ آ گیا، اللہ کے سامنے ہم چلے گئے، زمین کی غذا بن گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اللہ کے حکم سے اگر ہماری موت ہو گئی، کہ اب اللہ کے سامنے جا کر ہم حساب دینے کے لائق ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بعد میں موت کی تیاری کروں گا، میں اللہ کو مانوں گا بعد میں، اس کے حکموں پر چلوں گا بعد میں، نماز کی پابندی کرو، ابھی وقت ہے، ابھی عمر ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی موت سے بہت دور ہے، بعد میں ہم خدا کو یاد کریں گے، بعد میں ہم نمازی بنیں گے، بعد میں ہم اس کے حکموں پر چلیں گے۔ حرام چھوڑو نا، ہاں چھوڑوں گا بھائی، دھیرے دھیرے سے حرام چھوڑوں گا۔ فجر کی نماز کھاؤ نا بھائی، بعد میں فجر کی نماز کی پابندی کروں گا، ابھی جمعہ تو پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، جو لوگ 1 منٹ بس زلزلہ آیا، زمین کے نیچے دھس گئے، ختم۔ اگر ہماری موت آ جائے، یہاں پہ زلزلہ آ جائے، کیا موت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یہ جتنے بنگلے ہم بنا چکے ہیں، جتنے گاڑیاں، جتنا پیسہ، ہمارا بینک بیلنس، ہماری طاقت، ہمارا پولیٹیکل گریڈ، ہماری قوت، ہماری سرکل، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، ہمارے بھائی، یہ طاقتور، یہ جو جن سے بنایا ہوا باڈی، یہ اللہ کی غذا کھا کر، اللہ کے نعمتیں کھا کر، اللہ کے نعمتیں استعمال کر کر، یہ جو باڈی ہم بنائے ہیں، یہ طاقت ہم جو بنائے، کیا موت کے فرشتے سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ کیا اپنی جان کو ہم بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے کیا ہمارا حکم چل سکتا ہے؟ ہماری اجازت چل سکتی ہے؟ ہماری منمانی چل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ سوچئے، اتنے بڑے بڑے بنگلے کروڑوں کے بنے ہوئے 1 منٹ میں ختم ہو گئے، بڑے بڑے 15-20 یہ جو اپارٹمنٹ سے بڑے بڑے، 1-2 سٹیر نہیں، 10 سٹیر کے، یہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، 10 منزلہ، 50 منزلہ، بڑے بڑے بنگلے 1 سیکنڈ میں فنا ہو گئے۔ بس انسان کے ساتھ کیا آیا؟ انسان کو ساتھ میں لے جانے والا کیا ہے؟ انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ان زمین کے زلزلوں سے بڑے بڑے دنیا سے فنا ہو گئے۔ اگر خدا کا حکم ہو جائے، زمین کے اوپر تو اڑتا ہوا بھی جائے گا، وہاں بھی فرشتہ پہنچ کر تیری روح کو نکال کر لے کے جائے گا۔ خدا کا حکم ہو گیا تو بنگلے کے اوپر کہیں اوپر چلا گیا، وہاں بھی خدا کا فرشتہ پہنچے گا، تیری روح نکال کر لے کے جائے گا۔ ایسے بنگلے میں چھپ جا جہاں پہ
کوئی ایک چونٹی بھی نہیں گھس سکتی، کوئی ایک کیڑا بھی اندر نہیں آ سکتا، کوئی ایک مچھر اور مکھی بھی اندر نہیں آ سکتی۔ ایسا بڑا محل بنا لے جہاں باہر کی ہوا بھی نہیں آ سکتی، صرف اے سی کے اندر بند ہو جا اور کہہ دینا کہ اطراف میں باڈی گارڈز کو لگاؤ، کوئی اندر نہیں آئے گا، کوئی میری روح نہیں نکال سکتا۔ کیا اس وقت بھی اللہ کا حکم ہوگا تو کیا تیری روح نکالنے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی؟ انسان سے تیری حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ انسان تیری حیثیت اور حقیقت کچھ نہیں، اس کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ یہ جو سانس تیری چل رہی ہے یہ اسی کے حکم سے ہے، یہ جو آنکھوں میں روشنی ہے یہ اسی کے حکم سے ہے، یہ جو کانوں میں سننے کی طاقت ہے یہ اسی کے حکم سے چل رہا ہے، یہ جو زبان میں میری بولنے کی طاقت ہے یہ میرے خدا کے حکم سے میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں۔ یہ جو دنیا میں ہمارے بھائی مکے پیدا ہوتے، گونگے پیدا ہوتے، جن کے زبان بھی ہے جن کے اندر مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے، کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو ان کی زبانوں میں بولنے کی طاقت پیدا کرے؟ میں کئی ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے افسران کو جانتا ہوں، حیثیت دنیا میں رکھنے والے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اولاد گونگے ہیں مگر کروڑوں کا پیسہ بھی لگا کر وہ اپنے اولاد کو زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، سارے دنیا کی دولت لگا کر بھی آنکھوں میں دیکھنے کی جو طاقت ہے، روشنی، وہ نہیں لا سکتے۔ انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو، اپنے پیدا کیے ہوئے رب کو بھول کیوں جاتا ہے پتہ نہیں۔ اس زلزلے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ اگر یہاں زلزلہ آ گیا، ابھی زلزلہ آ گیا، ہم کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، 1 منٹ کافی ہے، 1 منٹ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کافی ہے انسان کو تباہ برباد کرنے کے لیے۔ اس کا حکم آ گیا، زمین پھٹ گئی، نیچے چلے گئے۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا، کیا ہم ابھی اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن کھڑا کر کے سوال کرے گا، اور ابھی خبر میں ہمیں لوگ دفن کریں گے، بعد میں دفن کرنے کے بعد کیا ہم فرشتے جو سوال کرنے کے لیے آئیں گے ان فرشتوں کا صحیح جواب ہم دے سکیں گے؟ کیا ہم اس امتحان کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ طاقت اور قوت ہے جو فرشتہ آئے گا اس سے ہم کہہ سکے کہ تو سوال کرے گا تو تیرے سوال کے جواب ہم دے سکیں گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں خدا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ اگر ہم نبی کی فرما برداری کریں گے، نبی کے سنتوں پر عمل کریں گے، ہم جواب دے سکیں گے۔ اللہ کے حکم پہ اگر عمل کریں گے، اس کا حکم سن کر دکان بند کر کر، کاروبار بند کر کر، ٹی وی کو چھوڑ کر، موبائل کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اس خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے اگر ہم آئیں گے تو ہم اس سوال کا جواب اللہ کل خبر میں جا کے ہم دے پائیں گے۔ ہماری حیثیت اور حقیقت کیا ہے مسلمان؟ سوچیے، ابھی اگر آ جائے زلزلہ، کیا ہماری تیاری ہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے؟ کسی کی عمر یہاں پہ 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے۔ آنکھ بند کر دیجئے اور سوچئے، ہمارے 60 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، میری 29 سال کی عمر میں 29 مہینے، 30 مہینے، 40 مہینے، 40 سال میں 40 مہینے کیا اس کے حکم سے میری زندگی گزری ہے؟ سوچئے ایک مرتبہ، 40 مہینے میں کیا 40 دن ہمارے اس کے حکم کے مطابق، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس کو ناراض کیے بغیر، اس کے حکم کو توڑے بغیر، جھوٹ بولے بغیر، غیبت کیے بغیر، ٹی وی دیکھے بغیر، ناچ دیکھے بغیر، گناہ کیے بغیر، اللہ کو ناراض کیے بغیر، اس کے اذان کو سن کر نماز چھوڑے بغیر، اس کے حکم کو سن کر اس کے آرڈر پہ عمل کیے بغیر کیا ہماری زندگی گزری ہے؟ 40 سال والوں 40 گھنٹے گزری ہے، سوچئے۔ ابھی ہم جائیں گے، کیا ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا؟
کیا ہمارا حشر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، ایمان والے ولیوں کے ساتھ ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، وہ فرعون، حامان، شداد کے ساتھ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نبی کے ساتھ جنت میں جگہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اوپر جنت کے فیصلے ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس خدا ہمیں معاف کر دے، ویلکم آ جاؤ، جنت میں چلے جائے۔ خدا کہے چاہتے تو ہے مگر عمل کہاں ہے ہمارے پاس؟ فجر کی نماز ہے ہمارے پاس پابندی کے ساتھ، فجر کی نماز ہے، اذان سن کر مسجد تک ہم چل کے نہیں آ سکے اور ہم سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائے۔ یہ نیند ہمیں پیاری ہے نماز سے، نیند ہمیں پیاری ہے نماز سے، کاروبار ہمیں نماز سے پیارا ہے، پیسہ دولت ہمیں نماز سے پیاری ہے، یہ موبائل اور موبائل کے گیم، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا ہمیں نماز سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ گیم، یہ بیوی بچے، دنیا کی محبت ہمیں نماز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بڑھ کر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں چلے جائے۔ نماز میں، ابھی جمعے کے نماز میں، ہر وقت کی نماز میں کھڑے ہوتے کہتے ہو مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، قیامت والے دن کا مالک ہے، حساب کتاب کا مالک ہے، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے، وہ انصاف کرنے والا مالک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو، کسی پر ظلم ہو، انصاف کے لیے ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں، کسی پر ظلم ہو انصاف کے لیے ہم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، کسی پر ظلم ہو سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، چھوٹے کورٹ سے لے کے بڑے کورٹ تک ہم لڑائی کرتے ہیں کہ انصاف ہو۔ انصاف کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں، انصاف کے لیے ہم پرائم منسٹر کے خلاف، سی ایم کے خلاف، پی ایم کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، افسران کے خلاف ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ریالیاں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں انصاف پسند ہے۔ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہونا اور ہم گناہ کریں، ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دیا جائے؟ کہاں کا انصاف؟ اللہ پاک کہتے ہیں لا تظلم نفس، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جو قیامت والا دن ہے، کسی کے ساتھ خدا ظلم نہیں کرے گا، بس وہ انصاف کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ راگی کے دانے کے برابر بھی تو گناہ کیا ہوگا تو اپنے آنکھوں سے وہ گناہ دیکھے گا، راگی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا تو اپنے آنکھوں سے وہ نیکی دیکھے گا، خدا وہ دکھائے گا۔ کسی کو تمانچہ مارا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، کسی کا مال چھین لیا ہو، کسی کو ڈبا کے کمایا ہو، خدا دکھائے گا۔ کسی غریب کو کھانا کھلایا، خدا وہ بھی دکھائے گا۔ کسی کو سہارا دیا، خدا وہ بھی دکھائے گا۔ اس کے حکم کو سن کر، اذان کو سن کر، اللہ کے نام کو سن کر دکان بند کر کے نماز میں گیا، خدا وہ بھی دکھائے گا۔ کسی راستے سے کانٹا ہٹایا، خدا وہ بھی دکھائے گا۔ کسی راستے سے تکلیف دینے والے چیز کو ہٹایا، خدا وہ بھی دکھائے گا۔ 2 منٹ کے روٹی، 2 لقمہ روٹی کے لیے حلال کمائی، صبح سے شام تک تو پسینہ ٹپکا کر جو کمایا ہے، ایک ایک پسینے کے خطرے کا بدلہ خدا آخرت میں دے گا، خدا دکھائے گا۔ تو اپنے بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو پالنے کے لیے جو دنیا میں محنت کیا، اس کا اجر میں آج دے رہا ہوں، خدا دکھائے گا۔ سب کچھ خدا کے رجسٹر میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت کے دن زلزلہ آئے گا۔ یہ کیا زلزلہ ہے؟ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا، یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ بنگلے، یہ بلڈنگیں،
یہ ہاؤسز جتنے بڑے بڑے کروڑوں اربوں خربوں روپیوں کے بنے ہوئے یہ سارے کے سارے بنگلے زمین کے نیچے دب جائیں گے، زمین بھر جائے گی، سارے انسانوں کو موت آ جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر اٹھا کے پھینک دے گی، بوجھ کو نکالے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن کے تک جتنے بھی لوگ زمین میں دھسے ہیں، جتنے بھی لوگ زمین میں آرام فرما رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی ہندو، جتنے بھی کفار، جتنے بھی مشرکین، جتنے بھی منافقین، جتنے بھی مومنین، جتنے بھی خدا کے نافرمان اس زمین میں سو رہے ہیں، زمین میں ہیں، ان سب کو زمین کے اوپر خدا کھڑا کرے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، سب کو کھڑا کرے گا، اس کا حکم ہوگا تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے حکم کو سن کر جو آج سجدے میں نہیں گرتے، اس کے حکم کو سن کر جو آج اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی ایشور نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی اللہ نہیں، جو لوگ انکار کر رہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کوئی خدا، کوئی موت نہیں، کوئی مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب کا دن نہیں، کچھ نہیں ہے، جو لوگ کہہ رہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ قوم بِإِذْنِ اللہ، اس خدا کا آرڈر ہے جس نے تجھے بنایا، جس دماغ سے تو کہہ رہا ہے نا کہ نہیں ہے خدا، اس کا عقل، اس کے تیرے کانوں پہ اس کا آرڈر چلے گا، تیرے زبان پہ اس کا آرڈر چلے گا، تیرے باڈی پہ اس کا آرڈر چلے گا۔ قوم کھڑے ہو جا، فرعون بھی کھڑا ہو جائے گا، نمرود، شداد، قارون، جو خدا کو نہیں ماننے والے، بڑے بڑے لوگ آج نہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن پچھتائیں گے، اس دن روئیں گے، اس دن کہیں گے کہ ہم تجھے مان رہے خدا، تو بہت بڑا ہے، ہم تجھے مانیں گے، ایک بار پھر دنیا میں بھیج، ہم تجھے مان کے آئیں گے، بس تیری ہی مانیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، وہ سننے والا نہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر دفینے جتنے بھی ہے سب کو اٹھائے گا، اور انسان دیکھے گا انسان کے ساتھ ساتھ میں زمین سے خزانہ بھی نکل رہا ہے، زمین سے پیسہ بھی نکل رہا ہے، زمین سے سونا بھی نکل رہا ہے، زمین میں دفینہ خزانے بھی نکل رہے ہیں، زمین کا پیٹرول بھی نکل رہا ہے، زمین سے نعمتیں بھی نکل رہے ہیں، زمین سے ڈیزل بھی نکل رہا ہے، زمین سے پورے کے پورے چیزیں نکل رہے ہیں۔ انسان کہے گا ارے اسی پیسے کے خاطر میں اس بھائی کو قتل کیا تھا، اسی پیسے کے لیے اس سے میں رشتہ توڑ دیا تھا، اسی پیسے کے لیے میں لوگوں سے تعلق ختم کر دیا تھا، اسی پیسے کے لیے، اسی سونا کے لیے، اسی خزانے کے لیے، اسی گولڈ کے لیے، اسی پیٹرول کے لیے، اسی دولت کے لیے میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا، اسی دولت کے لیے، اسی کے محبت میں اس کا نافرمان بن گیا تھا جس نے مجھے پیدا کیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ آج ایسا پڑا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لها، قرآن کھولو، سورہ زلزال کھول کر ایک مرتبہ قیامت کے منظر کو دیکھو، قرآن پڑھو، یہ قرآن تمہیں جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، یہ قرآن تمہیں صحیح راستہ بتائے گی، غفلت کے جو پردے ہمارے آنکھوں پہ پڑے ان پردوں کو ہٹائے گی، یہ قرآن بتائے گی کہ دنیا میں زندگی تو کیسے گزارے گا۔ یہ قرآن پڑھو، موبائل نہیں پڑھنے کا، یوٹیوب نہیں پڑھنے کا، فیس بک نہیں پڑھنے کا، سوشل میڈیا نہیں پڑھنے کا، یہ دنیا کی ڈگریاں پڑھ رہے ہو پڑھو، اس کے ساتھ میں قرآن بھی پڑھو، جو قرآن تمہیں صحیح راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اس قرآن سے بڑھ کر تمہیں کوئی صحیح راستہ بتانے والی کتاب نہیں۔ کوئی پیپر، صبح میں 10 منٹ پیپر پڑھنے کے واسطے ٹائم ہے،
صبح میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ نیوز دیکھنے کا ٹائم ہے، قرآن میں کیا ہے دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. کوئی چیز آنے والی نہیں ہے ساتھ میں، ہمارے ساتھ آنے والی چیز قرآن ہے. اس قرآن سے محبت کرو، یہ قرآن تمہارے خبر میں آئے گی. جب تک جنت میں لے کے نہیں جائے گی، جب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی. انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو، اس زمین کو کیا ہو گیا، سب کو کھڑا کر رہی، پورا خزانہ باہر ڈال رہی. یومئذ تحدث اخبارها، انسان تو کیا 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 ہے دنیا میں، سب کو زمین بتانا شروع کر دے گی. زمین بتائے گی کہ فلاں بندہ فلاں گاؤں میں فلاں بندہ نام سے، فلاں بندہ فلاں بیٹا فلاں باپ کا بیٹا یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا، یہاں اس کو قتل کیا، یہاں پہ زنا کیا، یہاں پہ شراب پیا، یہاں پہ تیری نافرمانی کیا، یہاں ناچتا رہا. شادیوں میں پیسہ برباد کرنے والوں، ناچنے والوں، عیاشی کرنے والوں، یہ تمہارے باپ کا کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے. اگر خدا نہیں دیتا تو تمہارا باپ تمہارا دادا پردادا نہیں کما سکتا. کروڑوں پتیوں کو خدا ایک سیکنڈ میں بھکاری بنا دیا. یہ جو تمہارے پاس مال آ گیا، تم سمجھ رہے ہو کہ مال میرا ہے، میری مرضی. یہ جو زلزلہ آیا برباد ہوا، یہ کس کا مال تھا، کس کی مرضی سے اوپر چلا. ایک سیکنڈ میں کروڑوں اربوں خربوں کے بنایا ہوا بلڈنگ ایک سیکنڈ میں تباہ برباد ہوا، ٹوٹ گیا پھوٹ گیا، زمین میں مل گیا. مال کس کا، مرضی کس کی چل رہی ہے. دنیا میں بھوکمپ آیا یا کچھ بھی آیا، ایک سیکنڈ میں غارہ پورے فیکٹریاں کمپنیاں اربوں خربوں کے پراپرٹیز ملکیں برباد ہو رہی ہے. یہ مال کس کا ہے، حکم کس کا چل رہا ہے. انسان کروڑ پتی راتوں رات بھکاری بن گیا، بھیک مانگنے لگا. یہ مال کس کا، حکم کس کا چل رہا ہے. انسان گاڑی چلا رہا ہے، جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک موت آ گئی. گاڑی کس کی ہے، ڈرائیور کس کا ہے، حکم کس کا چل رہا ہے. حکم اسی خدا کا ہے، اسی خدا کو مانو. یہ جو لوگ پیسہ برباد کر رہے ہیں شادیوں میں، فنکشنوں میں، برتھ ڈے فنکشنوں میں، عیاشی میں، اللہ کو جواب دینا ہے. یہ زمین کل بتائے گی کہ یہ اس زمین پر اس جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، یہ بتائے گی زمین. لوگ بڑے ہوشیار ہیں، زمین کیسے بتائے گی، زمین کو کیا پتا، زمین کیا دیکھ رہی ہے. ارے انسان تو ایک کیمرہ بناتا ہے، چھوٹا سا کیمرہ تو بنا دیا. ایک کیمرہ ریکارڈ بھی کرتا ہے، آواز بھی ریکارڈ، فیس بھی ریکارڈ، کام بھی ریکارڈ کرتا ہے نا. کمپنی میں ہم سی سی کیمرہ لگا دیے، ہمارے کمپنی میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اگر کوئی کرے گا تو ہم کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں. ہمارے اس مسجد میں بھی کیمرہ ہے، متولی صاحب کیمرہ لگا دیے، کمیٹی والے کیمرہ لگا دیے. یہاں کوئی غلط کام کرے گا پکڑا جائے گا، کیمرہ میں ہم دیکھ لیں گے. ایک کمپنی میں، ایک فیکٹری میں، ایک مسجد میں، ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں، ایک دکان میں، چھوٹے سے دکان میں تم کیمرہ لگاتے ہو. کوئی غلط کام کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈکیٹا کرے، کچھ بھی کرے گا، ہم دیکھ لیں گے کیمرہ میں. ہم کہتے ہیں نا، انسان 20-25 ہزار کا کیمرہ، 10,000 کا کیمرہ بھی اگر تو لگائے گا، وہ کیمرہ تیرے بنائے ہوئے کیمرہ دنیا میں ریکارڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے یہ زمین خدا نے بنایا اور زمین کے اوپر خدا کیمرہ لگا دیا. کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین بتائے گا کہ یہ بندہ فلاں زمین پر فلاں موقع پر فلاں ٹائم میں فلاں سیکنڈ میں، رات میں یا دن میں، اندھیرے میں یا اجالے میں. پتہ نہیں ہمارا کیمرہ اندھیرے میں کام کرے گا نہیں کرے گا، مگر خدا کی زمین کے اوپر جو خدا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ اندھیرے میں بھی ریکارڈ کرے گا، یہ اجالے میں بھی ریکارڈ کرے گا. اس کیمرے کو کوئی چارجنگ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کیمرے کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں، اس کیمرے کے لیے کوئی بھی جی بی
लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कैमरा जो अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन के ऊपर लगाए हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन बताएगी कि ये बंदा तेरी नाफरमानी किया था। डकेटा करने वालों, लोगों को धोखा देने वालों, झूठ का कारोबार करने वालों, गिबतें करने वालों, चाड़ियां बोलने वालों, लड़ाइयां लगाने वालों, झगड़े फसादात कराने वालों, लोगों का खून करने वालों, रिश्वत लेने वालों, सूद का कारोबार करने वालों, नमाज छोड़ने वालों, उसका हुक्म को सुनकर भी उसके सामने सर न झुकाने वालों, उसके नाम को सुनकर, अजान को सुनकर बिस्तर से न उठने वालों, ये जमीन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। वो खुदा कल बताएगा, जमीन बताएगी कि तेरा बंदा फला जमीन पर फला वक्त में, फला रात में, फला दिन में ये गुनाह किया था, शराब पिया था, झूठ बोला था, सब कुछ जमीन बताएगी। उसके बाद खुदा कहता है बिअन्न रब्बका औहा लहा, ये जमीन बताएगी इसलिए कि उस खुदा का हुक्म है कि जमीन तो सब कुछ मुझे बताना। क़यामत का मंजर, जब इंसान सब खड़े हो जाएंगे खुदा के सामने, यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, गीबत करने वालों, झूठ बोलने वालों, धोखा देने वालों, गीबत करने वालों का ग्रुप अलग, झूठ बोलने वालों का ग्रुप अलग, रिश्वत खाने वालों का ग्रुप अलग, लोगों को मारने वाले, लोगों के प्लाटे हड़प करने वाले, झूठी पंचायतें कर कर लोगों का माल लूटने वाले, गरीबों का खाने वाले, उनके जमीनें, इनके जमीनें रिश्तर कराकर, कब्जा कर कर, पॉलिटिकल ग्रिप से, पॉलिटिकल ताकत से, हमारी कुव्वत से, पॉलिटिशियन से हमारी मुलाकात है, कलेक्टरों से हमारे ताल्लुकात है, सीएम से मेरे ताल्लुकात है, मैं जमीनें कब्जा करूंगा, गरीबों का माल हड़प करूंगा। भाई मर गया, बच्चे हैं मासूम से, यतीम बच्चे, चलो ये बच्चे मुझे क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे ऊपर क्या करेंगे, कहां केस लड़ेंगे, इनके पास पैसा कहां है, भाई की जमीन में कब्जा कर लूंगा। आज कर रहे हैं लोग, ये सब कुछ करने वालों, सबके ग्रुप अलग अलग खड़े करेंगे, सब अलग अलग सफों में खड़े, बस ये वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ये कुरान का बयान है, मुजरिमों अलग हो जाओ, नेकेकारों अलग हो जाओ, तुम्हें इजाजत नहीं कि नेकियों के नेक काम करने वालों के साथ खड़े। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों तुम्हारा अलग है रहने की जगह, इनका रहने की जगह अलग है। खुदा के सामने सारे इंसान खड़े हैं, नाफरमान खड़े हैं, नेक लोग भी खड़े हैं, अलग अलग ग्रुप बनकर खड़े हैं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, इंसान देख ले, ये तेरी नेकी है, ये तेरी नमाज है, अजान हो रही है, तुझे सर दर्द लग रहा था, नींद आ रही थी, तकलीफ हो रही थी, अरे चलो सो जाओ, मैं अल्लाह का हुक्म है, सोऊंगा, वो नाराज हो जाएगा, तू नमाज के लिए गया, तेरी नमाज है, देख ले, तुझे जन्नत में ले जाने वाली नमाज है। पैसों की दिक्कत है, मुश्किल है, कारोबार कर रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर भी हराम से बच रहा है, ये तुझे जन्नत में, देख ले तेरे अमाल है, तू गरीब को खाना खिलाया, देख ले ये तेरे अमाल है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, रास्ते से कांटा भी हटाया, किसी जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, किसी चूंटी को भी कुछ खिलाया पिलाया, तो देख ले, लिखा है यहाँ पे, तेरे आंखों से तू देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, रागी के दाने के बराबर भी बुराई है ना, वो भी तुझे खुदा दिखाएगा, तेरे आंखों से तू अपनी बुराई देखेगा। किसी की छोटी सी चीज भी, 2 रुपया लिया, डुबा दिया, उसको नहीं दिया, वो भी दिखाएगा, चलो उसके 2 रुपया मैं लिया था फला साल में, फला मिनट में, फला सेकंड में, मगर दिया नहीं, इसमें लिखा है, देख ले, 2 रुपया उसको क्यों नहीं दिया था तू, नमाज क्यों छोड़ा था, अजान सुनकर क्यों नहीं उठा था बिस्तर से, वो भी लिखा हुआ होगा, इंसान देखेगा। ऐसे लोग भी होंगे जो खुदा कहेगा कि बाज़ लोगों को खड़ा करेगा, पूछेगा क्या किया था दुनिया में, अल्लाह कुछ नहीं किया, मुझे माना था, नहीं मैं तुझे मान रहा था, अल्लाह मैं तुझे मानता था दुनिया में, मेरा कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह
بولنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کو سیل کر دے گا، مہر لگا دے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، زبان بند، ختم۔ خدا اس کی آنکھوں کو حکم دے گا کہ بتا ان آنکھوں سے وہ کیا کیا تھا، قرآن دیکھا تھا یا فلمیں دیکھا تھا؟ آنکھ بتائے گی کہ آنکھوں سے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کان سے پوچھے گا کہ بتا کیا کیا تھا، کان بتائیں گے کہ غیبتیں سنتا تھا۔ دل تو بتا کہ کیا کرتا تھا، دل بتائے گا کہ کیا کیا کرتا تھا دنیا میں۔ ہاتھ تو بتا کہ کیا کیا کرتا تھا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، یہ پیر بات کریں گے کہ کہاں چل کے جاتا تھا۔ یہ ران بات کریں گے، یہ پیر بات کریں گے، یہ ہاتھ بات کریں گے، باڈی کا ایک ایک عضو بات کرے گا کہ دنیا میں انسان کیا کیا تھا۔ انسان سوچ رہا ہوگا کہ زبان بند ہے، کان کیسے بات کریں گے، آنکھ کیسے بات کریں گے، پیر کیسے بات کریں گے۔ خدا جواب دیتا ہے جو خدا تجھے زبان میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، باڈی کے کسی حصے میں بھی وہ بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آج بھی ہمیں موت آ جائے، ہمیں ریڈی رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ کو میں کچھ تو بتا سکتا ہوں، تھوڑے نمازیں، تھوڑے ذکر، تھوڑے روزے، تھوڑے عبادتیں، تھوڑے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ آج کا دن، صبح میں فجر میں اٹھنے کے بعد نیت کرنی چاہیے کہ آج کا دن میں اللہ کے فرما برداری میں گزاروں گا۔ نیت کرو، نیت کے اوپر اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ شام میں سوتے وقت سوچنا چاہیے آج 24 گھنٹے کی زندگی میں، صبح سے اب تک کی جتنی بھی زندگی ہے، میں اللہ کی نافرمانی کیا ہوں یا اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہوں۔ ایک بار انسان جانچتا رہے گا، سوچتا رہے گا، روزانہ کا حساب کرتا رہے گا تو انسان خود بخود اللہ کے راستے میں چل پائے گا۔ ہر دن صبح میں نیکی کی نیت کریں گے انشاءاللہ، شام تک، رات میں سوتے وقت کچھ غلطیاں ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما، یہ غلطی ہو گئی میرے سے، یہ غلطی ہو گئی، اس سے معافی مانگ کر سو جاؤ۔ کل سے اللہ، ابھی سے اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ نیت کر لو 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ زبان کے اوپر اللہ کا نام ہو، ذکر ہو، استغفار ہو، پیارے نبی کے اوپر درود ہو، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر رہے گی تو ہم صحیح راستے پہ چل سکیں گے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، ان کو بھی صحیح راستے پہ عمل کروائیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔